السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہم B2E اپنے کورس کے لیول 4 کے دوسرے سبجیکٹ کے اندر یا کورس کے اندر یا دوسرے سبق کے اندر حاضر ہوئے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 سے لے کے 117 تک کے اپنے کورس کنٹینٹ کو یا نصاب کو یا سلیبس کو مکمل کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سورہ شعراء کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 227 ہے۔ اس آیت کا نام صورت کی 224 نمبر آیت جس کے اندر شعراء کا ذکر ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ نے فرمایا اس سے رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر انبیاء کرام کے تذکرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آگے چلتے چلتے مختلف انبیاء کرام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ تذکرے اس سورت کے اندر تذکرے کیے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت کے آغاز کے ساتھ بنیادی طور پہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا کہ اب آپ کے اوپر مشکل حالات آنے والے ہیں، اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کے حالات کو اختصار کے ساتھ بیان کر دینا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے اور آپ کے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں اور ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی سورہ مبارکہ کے اس وقت نازل کرنے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو 7 انبیاء کرام کا تقریباً اس کے اندر تذکرہ ہوا ہے اختصار کے ساتھ۔ تو ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ فرمایا طاسیم میم، حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معنی کو جانتا ہے۔ فرمایا تلکا، یہ آیات نشانیاں ہیں، الکتاب ایسی کتاب کی، المبین جو واضح ہے۔ اس کتاب سے مراد بنیادی طور پہ یہ سورہ مبارکہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کتاب سے مراد پورا قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ پورا قرآن مجید دیکھ لیں آپ، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ آیات کا ذکر کیا اور واضح طور پہ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور شاید میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات 2 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 ہیں آیات کونیہ، یعنی اس کائنات کے اندر ہونے والی نشانیاں، جیسے دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، یہ ہمارا گلیکسی وے ہے، یا دیگر اس طرح کی چیزیں، آیات کونیہ۔ اور دوسری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جن کو کہتے ہیں آیات منزلہ یا تنزیلیہ، وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن مجید کے اندر۔ تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ پھر آگے فرمایا لعلک، شاید کہ آپ، باخع، ہلاک کر لیں، نفسک، خود کو، اللہ یکونو، کہ وہ نہیں ہو رہے، مؤمنین، ایمان والے۔ یہ آیت بعد میں، یہ آیت پہلے بھی اس کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حریص تھے اس بات کے اوپر کہ لوگ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کے حوالے سے بہت زیادہ طمع اور لالچ اور حرص رکھتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس کی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیعتاً نرم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیعتاً آپ بڑے اچھے اخلاق والے اور بڑے نرم طبیعت تھے، اور آپ یہ دیکھ رہے تھے ایک طرح سے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ، یہ میرے امتی جہنم میں جائیں۔ اس طرح سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کی مخالفت کم ہو جائے گی اور اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی وجوہات تھیں، بہرحال ایک سے زائد وجوہات کا ہم خود ادراک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اتنا مطلب کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام تھا میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ ابھی آپ سے مختلف قسم کی نشانیاں مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو اپنے آپ کو پریشانی اور ٹینشن کے اندر جانے کی یا ڈپریشن کے اندر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان نشا، اگر ہم چاہتے، ننزل تو ہم نازل کر دیتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن ایک ایسی آیت یا نشانی، فظلت کہ وہ کر دیتی، اعناقہم ان کی گردنوں کو، لہا اس کے لیے، خاضعین جھکا دینے والی، خشوع خضوع جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی جھکا دینے والی۔ مطلب کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ایسی زبردست قسم کی نشانی ان کے اوپر نازل کر دیں جو نشانی ان کو زبردستی پکڑ کے ہمارے سامنے کھڑا کر دے اور ان کو عاجز کر دے، ان کو اسلام لانے پہ مجبور کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، زبردستی اسلام لانا یا زبردستی اسلام کا اقرار کروانا یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو سمجھنے کی، پرکھنے کی صلاحیت رکھی ہے اور اس کے اندر ارادہ رکھا ہے، اس کے یہ موافق نہیں ہے۔ لہٰذا انا ہدینہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کوئی ایسی آیت نازل نہیں کریں گے جو زبردستی ان کو مسلمان کرے۔ ان کے سامنے نشانیاں ہیں، ایمان لانا ہے تو ان کو دیکھ کے یہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وما یاتیہم، فرمایا وما اور نہیں، یاتیہم آتی ان کے پاس، من ذکرن کوئی بھی ذکر، ان کے پاس کوئی بھی ذکر نہیں آتا، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدثن نیا، کوئی بھی نیا ذکر، کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی، الا مگر کانو وہ ہوتے ہیں، عنہ اس سے، معرضین اعراض کرنے والے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی ذکر، کوئی نصیحت ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فقد پس تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم تو ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء ان ایسی خبریں، ما کانو جس کے ساتھ بھی تھے وہ، یستہزئون استہزاء کرتے، یعنی جن باتوں کو یہ جھٹلا رہے ہیں، جن کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ خبریں عنقریب ان کے پاس آ جائیں گی۔ لہٰذا ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے کہ ان کو، اور ایسا ہونا شروع ہوا کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی اس کے بعد ان کو پے در پے تکلیف والی خبریں آئیں، کبھی غزوہ بدر کی صورت میں، کبھی خندق کی صورت میں، کبھی جناب صلح حدیبیہ کی صورت میں، کبھی فتح مکہ کی صورت میں، اور کبھی کس طرح سے، کبھی کس طرح سے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ان کے لیے پریشانی اور خبر والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کو موت آنی ہے، اور موت آتے ہی ان کو سمجھ آ جانی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الارض زمین کی طرف۔ اب یہ آیات کونیہ کی بات ہو رہی ہے۔ الم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنے ہی، انبتنا ہم نے اگائے یا پیدا کیے، فیہا اس کے اندر، من کلی ہر چیز سے، زوجن جوڑے جوڑے، کریم بڑے عمدہ اور خوبصورت۔ کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے چیزوں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، باقی چیزوں کی صورت میں، اور کیسی خوبصورتی سے ہم نے ان چیزوں کو اگایا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک فی ذالک اس کے اندر، لآیۃ البتہ نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے، اکثرہم ان کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وان ربک اور بے شک تیرا رب، لہو العزیز الرحیم البتہ وہ ہے العزیز غالب، الرحیم رحم کرنے والا۔ اللہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، لہٰذا ان کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہاں سے آگے باقاعدہ انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے اللہ کی لاڈلی قوم کا آغاز ہوا۔ اگر ترتیب دیکھی جائے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بعد ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بعد ہیں، عاد اور سمود سے بہت بعد ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ یہ ایسی قوم تھی جن کے ساتھ اللہ کے معاملات کوئی عجیب ہی رہے ہیں، اور اللہ کا لاڈ اور پیار اور محبت ان کے ساتھ کوئی عجیب ہی رہی ہے، اور اللہ کا غصہ، غضب، سزا بھی ان کے ساتھ بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے آغاز کیا۔ یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى، وَإِذْ اور جب، نادا پکارا، ربک تیرے رب نے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، انِئْتِ کہ تو آ۔ اب یہاں پہ اصل میں لفظی مطلب یہ ہے کہ تو آ،
یعنی ایتی آتا ہے نا، ایتی بالماء، پانی لے کے آؤ، تو یہاں پہ ایتی کا مطلب ہے تو جا۔ اللہ فرماتے ہیں انی اتی، کہ تو جا، القوم، ایسی قوم کے پاس، الظالمین، جو ظلم کرنے والی ہے۔ وہ قوم کون سی ہے؟ فرمایا قوم فرعون، فرعون کی قوم ہے، اللہ یتقون، کہ وہ تقوی اختیار نہیں کر رہے، انہوں نے تقوی کو اختیار نہیں کیا ہوا، وہ تقوی اختیار نہیں کرنے والے، لہٰذا قوم فرعون کی طرف تم جاؤ۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مدین سے واپس مصر کی طرف جانے کے حوالے سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پہ سرفراز کیا، تو قال، تو کہنے لگے ربی، اے میرا رب، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یا اللہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا کچھ شکوے تھے نا، یعنی کچھ خیالات تھے، کچھ وہم تھے، اور ان کا اظہار اللہ کے سامنے کیا۔ وَيَضِيقُ، اور فرمایا وَيَضِيقُ صدری، وَيَضِيقُ، اور تنگ ہو جاتا ہے، صدری، میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ، اور نہیں گفتگو کرتی، لسانی، میری زبان، میری زبان بھی صحیح گفتگو نہیں کرتی، اور میرا سینہ تنگ اس وجہ سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ وہ جو ایک آدمی کو مکہ مارا تھا جو مر گیا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہو رہے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی کر دی، فرمایا فَأَرْسِلْ، پس بھیج دے، اِلَىٰ ہارون، ہارون کی طرف، اللہ یعنی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عَلَيَّ، مجھ پر، ذنبٌ، ایک گناہ، فَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ باتیں بھی، وہ ذنب کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، انشاءاللہ اگلے سبقوں میں جا کے ہم پڑھیں گے، سورہ قصص کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے مکہ مارا تھا قبطی کو، تو وہ مر گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ذمے تو ان کا گناہ بھی موجود ہے ایک، لہٰذا میں ڈرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو اللہ تو نہ ہارون کو بھیج دے میرے ساتھ۔ اللہ فرمانے لگے، قال، کہا، کلا، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اصل میں اللہ سے کہا کہ اللہ ہارون علیہ السلام کو بھیج دے، اللہ نے کہا ایسے نہیں ہوگا، بلکہ تم دونوں جاؤ گے، تمہاری مدد کے لیے ہم موسیٰ کو نبی بنا دیتے ہیں، لیکن تم رسول ہو، تم رسول ہو، اس لیے تم دونوں جاؤ گے۔ فرمایا فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کے ساتھ، اِنَّا، بے شک ہم، مَعَکُم، تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، اور سننے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا اِنَّا، یہ تعظیماً استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سے زائد ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے لیے جس طرح کی چاہے وہ ضمیر استعمال کر سکتا ہے، واحد کی کر سکتا ہے، جمع کی کر سکتا ہے، جیسے چاہے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں سن رہے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأْتِيَا، اللہ فرماتے ہیں فَأْتِيَا، وہ دونوں آئے، فرعون کے پاس، فقولا، اور ان دونوں نے کہا، انا، بے شک ہم، رسول ہیں، رب العالمین، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہم رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، بس اختصار کے ساتھ ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ رکھی، فرمایا ان، یہ کہ، ارسل، بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ تو بھیج دے۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے گپ شپ کرنا شروع کر دی۔ پتہ کیا، یاد رکھیں، جو بندہ اچھا نہیں ہوتا نا، وہ سب سے پہلے احسان جتلانا شروع کرتا ہے، اور میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں نے تمہیں یہ دیا، تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ اچھا آدمی کبھی بھی اپنی نیکی کے اوپر یا بھلائی کے اوپر احسان نہیں جتلاتا، یہاں سے ہمیں یہ رول سمجھ آتا ہے۔ اب یہ فرعون نا اپنا احسان یاد کروا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، قالا، اس نے کہا، الم نربی کا، کیا ہم نے تجھے پالا پوسا نہیں تھا؟ یعنی نربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، کسی چیز کی نشو و نما کرنا۔ کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں؟ فینا، ہمارے اندر، ولیدن، بچپن کے اندر، تم جب چھوٹے سے تھے، کیا ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ وَلَبِثْتَ، اور تو نے گزارا، فینا، ہم میں، من عمرک، اپنی عمر کا، سنین، ایک بڑے طویل سال، تم نے ہمارے اندر بڑے طویل سال گزارے ہیں، ہم نے تمہاری تربیت کی ہے، ہم نے تمہاری نشو و نما کی ہے، اور احسان جتلا رہا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ بھی یاد کروا رہا ہے، یعنی جو مکہ مارنے والا واقعہ تھا، اور کہنے لگا وَفَعَلْتَ،
اور تو نے کیا، فعلتا کا جو تو نے کیا، التی وہ فعلتا جو تو کر گیا، وانت من الکافرین اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ناشکرہ کہہ رہا ہے کہ تو نے ایسا کام کیا جو کرنے کے بعد تو بھاگ گیا اور تو ناشکرہ انسان ہے، تو نے ہمارے اندر ٹائم گزارا، ہم نے تیری تربیت کی، ہم نے تیری نشو و نما کی، اور تو ہمارے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام جواب دینے لگے، کہا فعلتھا میں نے وہ کیا، یعنی وہ جو میں نے کسی کو مارا تھا وہ میں نے کیا، اذن تب، وانا من الضالین میں اس وقت بے خبروں میں سے تھا، یعنی مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے ارادتاً یہ کام نہیں کیا، بلکہ نہ ہی میرے پاس کوئی قتل کرنے کا آلہ تھا۔ اب لاجیکلی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی آدمی کو تھپڑ مارنے سے اگر کوئی بندہ، ایون کہ آج بھی، آج کے دور کے اندر شریعت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو ایسی چیز کے ساتھ مارا جس سے عام طور پہ قتل نہیں کیا جاتا، تو اس کو قتل عمد میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کو قتل خطا کے اندر لے کے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے تھپڑ مارنا ہے، اب تھپڑ مارنا کسی کو قتل کرنے میں تو نہیں آتا، نہ ہی تھپڑ سے بندہ قتل ہوتا ہے، اگر وہ قتل ہو جائے تو یہ قتل خطا کے اندر آئے گا، نہ کہ قتل عمد کے اندر، نہ شبہ العمد کے اندر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو وہ تب کیا تھا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ میں نے ارادتاً تو یہ کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کہا ففررتو پھر میں بھاگ گیا، منکم تم میں سے، لما جب، خفتکم میں نے تم سے خوف محسوس کیا، فوہب لی تو عطا کر دیا مجھے، ربی میرے رب نے، حکمن حکمت، وجعلنی اور بنا دیا مجھ کو، من المرسلین بھیجے جانے والوں میں سے، یعنی اللہ نے مجھے اپنا رسول منتخب کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اصل میں تمہارے ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں، انسان کے اندر خوف کا ہونا یہ فطرتی امر ہے، اور اس کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ خوف محسوس کرتا ہے تو یہ اس کے اندر کوئی بزدلی والی کیفیت نہیں ہے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ مردانگی کے مخالف چیز ہے، یہ فطرتی چیز ہے، ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اب اس کو جواب دے رہے ہیں، فرمایا وَتِلْكَ اور یہ، نعمتن وہ نعمت، تمنوہا تو جو جتلا رہا ہے، علیہ مجھ پر، یعنی یہ تو جو احسان اور نعمت میرے اوپر جتلا رہا ہے، یہ کیوں جتلا رہا ہے، ان عبدتا کہ تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے اور تو اپنی ان باتوں کو میرے اوپر جتلا رہا ہے، یعنی اگر وہ تیرے غلام نہ ہوتے اور میں تیرے پاس پل پڑتا تو پھر تو نے میرے اوپر نہیں جتلانا تھا، تو جتلا اس وجہ سے رہا ہے کہ اللہ نے تجھے ان کا سربراہ بنایا اور وہ تیرے غلام بنے ہوئے ہیں۔ قال فرعون تو فرعون نے کہا، وما رب العالمین رب العالمین کیا ہے، کیا ہے رب العالمین جس کی تم بار کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال رب السماوات فرمایا وہ رب کون ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، رب السماوات آسمانوں کا رب، والارض اور زمینوں کا وہ رب ہے، وما بینہما اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، اللہ میرا ان کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین اگر تم ہو موقنین یقین رکھنے والے۔ اب بجائے اس کے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتا، فوراً اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قالا اس نے کہا، لمن ان کو، حولہ جو اس کے ارد گرد موجود تھے، اللہ تستمعون کیا تم اس کی بات نہیں سن رہے، کیا تم سننے والے نہیں ہو؟ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربکم بجائے اس کے کہ وہ حواری ابھی جواب دیتے، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر بول پڑے، کہنے لگے، ربکم تمہارا رب، ورب آبائکم اور تمہارے آباء و اجداد کا رب، الاولین جو پہلے تھے، یعنی میرا اللہ وہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کے درمیان کا رب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا رب وہ رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ باتیں جب ہوئیں تو فرعون نے دوبارہ آگے، قالا اس نے کہا، انا رسولکم اب دوبارہ یہ اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، کہتا ہے انا رسولکم بے شک یہ تمہارا رسول، الذی وہ، ارسلہ جو بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، لمجنون البتہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اپنے حواریوں کو کہتا ہے کہ یہ موسیٰ مجنون ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سوسائٹی کا ایک اصول آتا جا رہا ہے کہ جہاں پہ بھی اصلاح کرنے والے لوگ ہوں گے، مصلح لوگ ہوں گے، مصلح لوگوں کو پاگل ہی تصور کیا جائے گا کہ یہ کون ہے جی جو آباء و اجداد کے دین کی خلاف ورزی کر کے نیا دین لے کے آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون، پاگل، دیوانہ، ساحر، کذاب، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، ذہنی طور پہ اذیت دینے کے لیے، اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ تو آگے اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، رب المشرق والمغرب میرا رب وہ ہے
جو صرف آسمان زمین ان کے درمیان تمہارے آباء و اجداد کا رب ہی نہیں بلکہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے اللہ اس کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مجھے تم مجنون کہہ رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب اصل میں ہے کون۔ اس کے بعد آگے یہ کنورسیشن چل رہی ہے۔ قال، تو اس نے کہا، لئن اتخذت، اگر تو نے پکڑا، الہن، کوئی بھی الہ، غیری، میرے علاوہ، لأجعلنک، تو میں بنا دوں گا تجھ کو، من المسجونین، قیدیوں میں سے، میں تجھے قید کر دوں گا اور قیدیوں میں سے بنا دوں گا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا۔ یاد رکھیں یہ جو فرعون تھا نا، دنیا کا سب سے پہلا ملحد فرعون تھا، فرعون سے پہلے کوئی ملحد نہیں آیا، اور فرعون نے آ کے یہ دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اسی وجہ سے تو وہ یہ سوال کرتا تھا کہ رب العالمین کیا ہے، رب تو مجھے سمجھ آتی ہے، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قالا، اس نے کہا، اولو جئتک بشیء مبین، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اولو جئتک، اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس، بشیء مبین، کوئی واضح چیز، یعنی میں تیرے پاس اگر واضح دلیل اور واضح چیز بھی لے آؤں، کیا تو پھر بھی مجھے قید کر دے گا اور اللہ کا انکار کر دے گا؟ قالا، تو فرعون نے کہا، فأتی بہ، پس لاؤ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه، اللہ فرماتے ہیں فألقى، تو انہوں نے کیا کیا؟ فألقى، انہوں نے پھینکا، عصاه، اپنے عصا کو، فإذا ہی، تب وہ ہو گیا، ثعبان، اژدہا، مبین، واضح۔ ثعبان کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ یوں سمجھیں کہ آج کل کے دور کے اندر اگر ہم اس کی بات کریں تو ایناکونڈا، ایک بڑا سانپ، یعنی ایسا بڑا سانپ جو چیزوں کو نگل لیتا ہے، اژدہا ٹائپ، بہت بڑا سانپ، موٹا تازہ بڑا سانپ ہو گیا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کی 3 کیفیتیں بیان کی ہیں، 2 بلکہ۔ ایک فرمایا حیہ، حیہ کہتے ہیں باریک اور لمبے سانپ کو، یعنی جب سانپ کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ باریک اور لمبا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنے اصلی جسم کی طرف آتا ہے۔ اور بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ثعبان استعمال کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب پھینکتے تھے اپنے عصا کو تو وہ ایک دم سے بڑا نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ آہستہ 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 پھیلتے پھیلتے وہ ثعبان بنتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ واضح اژدہا بن گیا، وَنَازَعَ، اور انہوں نے کھینچا، یعنی بغل میں ہاتھ ڈال کے، وَنَازَعَ، اس کو کھینچا، یَدَهُ، اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ، تو وہ ہو گیا، بَيْضَاءُ، چمکدار، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان کے ہاتھ کے اوپر کوئی بلب لگ جائے، سفید رنگ کا بلب لگ جائے اور وہ چاند کی طرح انسان کا ہاتھ روشن ہو جائے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ قال، وہ کہنے لگا، للملائی، اپنی بیوروکریسی کو، اپنے حواریوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے وزیروں اور مشیروں کو، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، کہنے لگا، ان ھذا، بے شک یہ ہے، لساحر، جادوگر، علیم، جاننے والا، یہ جاننے والا بڑا زبردست قسم کا جادوگر ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کوئی وہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری اس زمین سے، بسحرہ، اپنے اس جادو کے ذریعے۔ فماذا تأمرون، فماذا، پس کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، یعنی تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ یہاں پہ تأمرون کا مطلب حکم نہیں ہے، بلکہ تأمرون کا مطلب ہے کہ تمہارا مشورہ کیا ہے۔ اچھا یار، اب یہ معاملہ تو بڑا سنگین ہو گیا، مشورہ کر رہا ہے نا فرعون کہ یہ تو بڑا زبردست قسم کا جاننے والا جادوگر اور بڑا سنگین معاملہ ہو رہا ہے، بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو، کس طرح سے اب اس کا مقابلہ کیا جائے۔ قالو، تو وہ جادوگر کہنے لگے، ارجح، اس کو مہلت دے دیں، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دیں، وَبْعَثْ، اور بھیجیے، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں کے اندر، حاشرین، جمع کرنے والے لوگ، یعنی شہروں کے اندر لوگوں کو بھیجیں کہ وہ جادوگروں کو جمع کریں، جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجیں، یاتو کا، وہ آئیں تیرے پاس، وہ لے کے آئیں تیرے پاس، بکل سحار، ہر ایک جادوگر کو، علیم، جاننے والے، تمہارے پاس ہر جاننے والا جادوگر آ جائے۔ پھر فجمع السحرۃ، اللہ فرماتے ہیں فجمع، پس جمع کر دیے گئے، السحرۃ، جادوگر، لمیقات، مقررہ وقت پر، یوم معلوم، مقررہ دن میں، مقررہ دن، مقررہ وقت کے اوپر جادوگروں کو جمع کر دیا گیا۔
وقیلا اور کہا گیا للناس لوگوں سے ہل انتم کیا تم مجتمعون جمع ہونے والے ہو. یعنی یہ ایک میلے کا دن تھا، نو روزہ جس کو کہا جاتا تھا. یہ میلہ 9 روز تک تقریباً جاری رہتا تھا. تو اس میلے کے اندر ہی یہ تعین کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور باقی جادوگروں کے درمیان میں بڑا مقابلہ ہوگا. لوگ بھی اچھی طرح سے جمع ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، لعلنا تاکہ ہم نتبعو شاید کہ ہم نتبعو پیروی کریں السحرۃ جادوگروں کی، ان کانو اگر وہ ہو گئے، ہم وہ سارے کے سارے الغالبین غالب آنے والے. اگر یہ سارے غالب آ گئے نا تو ہم سب کے سب مل کے ان جادوگروں کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اب اس کے بعد ہوا کیا، بڑا مزے کا سین ہوا. اللہ فرماتے ہیں فلما پس جب جا آ گئے السحرۃ جادوگر، قالوا تو انہوں نے کہا لفرعون فرعون سے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اَإِنَّ کیا لنا ہوگا اجرن ہمارے لیے اجر، ہمارے لیے کوئی اجرت بھی ہوگی جناب، کوئی ہمیں تمغہ امتیاز بھی ملے گا، کوئی ہمیں نشان حیدر بھی ملے گا، یا کوئی بھی نشان کی بات کر لیں، کوئی ہمیں نوبل پرائز ملے گا. ان کننا نحن الغالبین ان کننا اگر ہم ہو گئے الغالبین غالب آنے والے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا اس کام کے اوپر، نتیجہ کیا نکلے گا. قالا تو فرعون نے کہا نعم کیوں نہیں، جی ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم اذن تب لمن المقربین البتہ انتہائی قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یاد رکھیں کہ بادشاہ کا قرب جو ہے نا دنیاوی مال و متاع سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کہ کسی انسان کو بادشاہ بجائے پیسہ دینے کے، بجائے مال دینے کے، بجائے زمین دینے کے یا اس کی خواہش پوری کرنے کے، اس کو اپنے ساتھ دائیں طرف بٹھا لے، اس کو اپنے قریب بٹھا لے، اس کو اپنا مشیر بنا لے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا. اس نے کہا تم تو میرے بڑے قریبی ہو جاؤ گے. قال تو کہا لہم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام قال کہا لہم ان کو موسیٰ علیہ السلام نے القو ڈالو ما انتم ملقون جو تم ڈالنا چاہتے ہو، یعنی پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، میں تمہاری باتیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا فالقوا پس انہوں نے پھینکا حبالہم اپنی رسیوں کو، وعصیہم اور اپنے عصا کو، اپنے عصا کو اور اپنی رسیوں کو انہوں نے پھینکا. جب انہوں نے یہ چیزیں پھینکی نا تو وقالوا اور کہا بعزت فرعون فرعون کی عزت کی قسم انا بے شک ہم لنحن البتہ ہم ہی الغالبون غالب آنے والے ہیں. فرعون کی عزت کی قسم ہم سب کے سب غالب آنے والے ہیں. فالقا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عصا آپ کے ہاتھ میں ہے، پھینک دیں. فالقا تو پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ اپنے عصا کو، فاذا ہی تو وہ ہو گیا تلقف نگلنے والا ما یافکون جو انہوں نے شعبدہ بازی کی تھی. بنیادی طور پہ انہوں نے موسیٰ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا تھا. حقیقت میں وہ رسیاں جو تھی نا، وہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھی یا وہ عصا یا سوٹیاں جو انہوں نے پھینکی تھی وہ بنیادی طور پہ سانپ بنے ہی نہیں تھے، صرف لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا گیا تھا جس وجہ سے لوگوں کو وہ لوگوں کو وہ سانپ نظر آئے. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ تو حقیقی سانپ بن گیا، اور جب وہ سانپ بنا اس نے ان رسیوں کو کھانا شروع کر دیا، ان شعبدہ بازی کو، وہ جو انہوں نے جادو کیا تھا اس کو کھانا شروع کر دیا. یہ دیکھنا تھا منظر. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ پس گر پڑے السحرۃ جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. قالوا اور انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین تمام جہانوں کے رب کے اوپر. اور وہ کون سا رب ہے؟ رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جب یہ بات ہوئی تو فرعون نے آگے سے جواب دیا جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. فرعون کہنے لگا قال اس نے کہا قال کہا آمنتکم کیا تم ایمان لائے ہو لہو اس کے لیے قبل اس سے پہلے ان آذن لکم کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو. انہو لکبیرکم بے شک وہ تمہارا بڑا ہے. وہ کون ہے؟ الذی جس نے علمکم سکھلایا تم کو السحر جادو. اچھا تم سارے کے سارے پری پلان آئے ہو، یہ تمہارا مرشد ہے، تمہارے پیر جی ہیں، تمہارے حضرت صاحب ہیں، تمہارے استاد جی ہیں جنہوں نے تمہیں جادو سکھایا، اور تم
اس کے مقابلے میں ڈھکوسلا کر کے آ گئے ہو کہ یہ کام ہو جائے گا، پری پلان ہے یہ ساری چیزیں، یہ کام ہو گیا اور تم فٹافٹ اب ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر ہی۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ ضرور بضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّکم اور البتہ ضرور بضرور میں لٹکا دوں گا تم کو، یعنی سولی پہ چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین سب کے سب کو۔ اب دیکھیں انسان جب اس کے اندر عقیدہ توحید اور ایمان داخل ہوتا ہے نا تو بہادری بھی آ جاتی ہے۔ یہی وہ جادوگر تھے جو 5 منٹ پہلے یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا دیا جائے گا، لالچ ہے، ہم تمہیں تمہارا ساتھ مل جائے گا، اور ہم فرعون کی عزت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہی وہ جادوگر ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی معجزہ دیکھا اور ایمان لے کے آئے تو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سولی پہ لٹکائے جانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود آگے سے جواب پتہ کیا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قالو، انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی نقصان نہیں ہے، انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے تم نے لٹکانا ہے تو لٹکا دو سولی پہ۔ 1 منٹ میں عقیدہ توحید اندر داخل ہوا اور انسان کے اندر قوت ایمانی بھی آ گئی، اور جابر اور ظالم قسم کے حکمران کے سامنے بات کرنے کی بھی جرت آ گئی۔ پھر آگے سے کہنے لگے انا بے شک نطمع، ہم یہ امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا کہ وہ ہم کو معاف کر دے گا، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری خطاؤں کو، ان کننا کہ ہم ہیں اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان اسری کہ تم راتوں رات نکل جاؤ، بعبادی میرے بندوں کے ساتھ، انکم بے شک تم متبعون پیروی کیے جاؤ گے، یعنی تم میرے بندوں کو لے کے رات کے وقت نکل جاؤ، تمہارے پیچھے لوگ آئیں گے۔ متبعون کا مطلب ہے کہ تمہاری پیروی کی جائے گی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہاری ریکی کی جائے گی، تمہاری جاسوسی کی جائے گی، تم پر پیچھے سے حملہ کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلَ پس بھیجا، فرعون نے، فی المدائن شہروں کے اندر، حاشرین لوگوں کو جمع کرنے والے، یعنی جمع کرنے والے، اب اپنا لاؤ لشکر یہ فرعون تیار کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کے سامنے لفظ اسری استعمال ہوا ہے، ان اسری بعبادی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا سبحان الذی اسری بعبدی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ لفظ اسرا استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ اسرا ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، کہ رات کے کسی ٹکڑے کے اندر سفر کرنا، اور زمین اور جسم اور روح کے ساتھ سفر کرنا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج جو تھا وہ خواب کی حالت میں کروایا گیا، خواب کی حالت کے لیے لفظ اسرا استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بہت بڑی، قرآن میں جہاں پہ بھی آپ اسرا یا اسری یا استعمال ہوا دیکھیں گے، اس کا ایک ہی مطلب آیا ہے کہ رات کے ایک ٹکڑے کے اندر سفر کرنا زمین سے زمین تک۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرعون نے اپنے لوگوں کو بھیجے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو تلاش کرو، اکٹھے کرو لوگوں کو، اپنا لاؤ لشکر تیار کرو، انا بے شک ہؤلائی یہ سارے کے سارے، لشرذمۃ ایک جماعت ہیں، قلیلون بڑی تھوڑی، یعنی وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی تھوڑی سی جماعت ہے، لوگوں کو اکٹھا کرو، وانہم اور بے شک وہ، لنا ہمیں، لغائظون غصہ دلا دیا ہے انہوں نے، وانہم اور بے شک انہوں نے، لنا البتہ ہم کو، لغائظون یعنی جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو کے اندر غیظ و غضب، وہاں سے نکلا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں غصہ چڑھا دیا ہے، انہوں نے ہمیں اس وقت یعنی بہت زیادہ ہمیں غصہ چڑھا دیا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ البتہ سارے کے سارے، حاضرون کیا کرنے والے ہیں، مسلح جماعت ہیں اور حاضر ہونے والے ہیں، یعنی ہم سارے کے سارے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، لاؤ لشکر ہے، یہ بڑے تھوڑے سے ہیں، بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، اور انہوں نے ہمیں بڑا غصہ بھی دلایا ہے، لہٰذا اب ہم سارے کے سارے ان کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو نکالا، یعنی آل فرعون کو ہم نے نکالا، کہاں سے، من جنات باغوں سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام اور ایسی مقام اور جگہوں سے، کریم جو عزت والے تھے،
یعنی عزت والے ان کے گھر، مقام، جگہ، باغات اور چشمے ان کے لیے بہتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ بڑی مزے کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے. اللہ کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے ان کو ان کے محلوں سے نکال دیا، ان کی خواب گاہوں سے ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا. اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جب یہ نکلے ہوں گے کہ ہم نے دوبارہ واپس لوٹ کے اس جگہ پہ نہیں آنا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نکالا، چلو آؤ نکلو. پھر فرمایا کذالک، اور اسی طرح سے وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے ان کو وارث بنا دیا، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، یعنی بنو اسرائیل کو ہم نے زمین میں وارث بنا دیا. فَأَتْبَعُوا، پس پیروی کی انہوں نے، ہم ان کی، مشرقین، صبح کے وقت یعنی اشراق کے وقت، سورج نکلنے کے وقت انہوں نے ان کی پیروی کی اور ان کے پیچھے وہ بھاگنے لگ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا فلما، پس جب تراء، دیکھا، الجمعان، دونوں گروہوں نے، قالا، تو کہا، اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، انا، بے شک ہم، لمدرکون، البتہ پا لیے گئے ہیں، یعنی ہم پکڑے گئے. اس طرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور اس طرف یعنی فرعون ہے. اللہ کہتے ہیں فلما تراء الجمعان، دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحاب موسیٰ یہ کہنے لگے کہ بے شک ہم پکڑے گئے، او بھائی مارے گئے، پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کہا، قالا، کہنے لگے، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب وہ مجھے نجات دے گا. یعنی اللہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا، اللہ مجھے ہدایت دے گا، کوئی نہ کوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں معاملہ ہوگا کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور یہ والا جو واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ اس آیت کا سب سے بڑی اس آیت کی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بند گلی سے بھی نکلنے کے راستے دے دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ظاہری طور پہ اسباب ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں کہ سامنے بہت بڑا سمندر ہے، پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، دائیں بائیں جا نہیں سکتے، راستہ کوئی اور ہے نہیں، جہاں پہ بھی جائیں گے مارے ہی جائیں گے. لہٰذا انہوں نے یہ شکوہ بھی کر دیا انا لمدرکون. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کیا تھی کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ سمندروں کے اندر بھی ہائی وے اور موٹر وے بنا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، لا موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان اضرب، کہ آپ ماریے، بعصاک، اپنے اس لاٹھی کو، اس عصا کو، البحر، سمندر پر. فانفلق، پس پھٹ پڑے، پھٹ پڑے. اللہ فرماتے ہیں فانفلق، پس پھٹ پڑے. فکانا، تو وہ ہو گیا، کل فرق، ہر ایک جو فرق تھا، یعنی فرق سے مراد یہ کہ ہر ایک حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس طرح سے بہت بڑا وہ جو راستہ دریا تھا وہ پھٹ گیا اور اس طرح سے وہ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ کل فرقن، ہر ایک جو لہر تھی، قطود العظیم، وہ بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئی. فرمایا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کر دیا، ثم، اس جگہ پر، الآخرین، دوسرے لوگوں کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ تو نکل گئے. اب اس جگہ کے قریب ہم نے دوسروں کو بھی کر دیا. مطلب جو آل فرعون تھے، اللہ کہتے ہیں اس جگہ کے قریب ہم نے ان کو کر دیا. یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ جیسے یہ لوگ نکل کے دوسری طرف چلے گئے ہیں، ہم بھی ان کا پیچھا کر کے ان کے پیچھے جاتے ہیں. اب دیکھا جائے تو اتنی بڑی ان کے سامنے نشانی اللہ کی موجود تھی، وہ چاہتے تو اللہ پہ ایمان لا سکتے تھے. اور دیکھتے نظر آ رہا ہے نا کہ سمندر، لہریں اس کی پہاڑ کی طرح سے کھڑی ہیں اور درمیان میں سمندر خشک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. چاہتے تو ایمان لا سکتے تھے، اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھ لی، اس کے باوجود اللہ پہ ایمان نہیں لائے. اللہ کہتے ہیں وَأَنْجَيْنَا، ہم نے نجات دی موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کے سب کو. ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، الآخرین، دوسروں کو، یعنی آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذالک، سما نہیں ہے، سما کا مطلب ہے اس جگہ پہ، یعنی اس کے، یہ سما جو عام طور پہ نا سما یعنی یہاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. سما، فرمایا سما، پھر ہم نے ان کو یعنی اس جگہ کے قریب کر دیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں. وما کانا، اور نہیں ہیں، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے.
وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَهُوَ البتہ وہ ہے العزیز غالب ہونے والا الرحیم رحم کرنے والا۔ وَتْلُو اور تلاوت کیجیے علیہم ان پر نبأ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ مکمل کر دیا۔ آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو وَتْلُو اور تلاوت کیجیے علیہم ان پر نبأ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، اذ جب قال انہوں نے کہا لأبیہ اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو، کیسی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں اصنامن کس کی؟ اصنامن بتوں کی، فنظل اور ہم رہیں گے لہا اس کے ساتھ عاکفین بیٹھے ہوئے۔ کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں جناب، اور ان بتوں کے ساتھ چپٹ کے بیٹھے رہیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال انہوں نے کہا، هل یسمعونکم کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون جب تم ان کو پکارتے ہو، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ او ینفعونکم یا وہ تم کو فائدہ دیتے ہیں، او یضرون یا وہ تم کو نقصان دیتے ہیں۔ نہ وہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ وہ تم کو نقصان دیتے ہیں، نہ وہ تم کو فائدہ دیتے ہیں۔ قالو تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، بل وجدنا بلکہ ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک اسی طرح سے، یفعلون کرتا۔ یاد رکھیں جتنے بھی آپ اگر آج بھی ہمارے اندر جو غیر شرعی رسم و رواج پائے جاتے ہیں ہمارے بعض قبائل کے اندر، ایون ہمارے اندر ہم جو پنجابی لوگ ہیں ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ختم کریں، لیکن جب بھی ان کو ختم کرنے کی، میں اپنی مثال بھی دیتا ہوں، یا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ اگر ایسی غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ تو بڑا پتہ نہیں کہاں سے نئی باتیں لے کے آ گیا، ساری زندگی ہمارے آباء و اجداد تو یہی کچھ کرتے آئے۔ ہر بے دین آدمی جب دین کی طرف اس کو بلایا جائے گا تو اس کی سب سے پہلی اور قوی دلیل کیا ہوگی؟ وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے ان کو ایسے ہی کرتے پایا، جو اتنی دیر سے وہ سارے کے سارے خراب تھے تو وہ اکیلا ہی صحیح آ گیا جناب اس دنیا کے اندر۔ یہ پہلی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ خیر بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگے، قال انہوں نے کہا، اقررتم ما کنتم تعبدون قال کہا، افرأیتم کیا تم دیکھتے ہو، ما کنتم تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ کے بندوں کو دیکھو تو صحیح کہ تم عبادت کس کی کر رہے ہو۔ کیا انسان کی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے معبود کو بنایا جائے، اپنے ہاتھ سے اس کو گاڑا جائے، اور پھر اس کے سامنے سجدہ کر کے اس کو حاجت روا، مشکل کشا اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا جائے؟ دیکھو تو صحیح تم کس کی عبادت کر رہے ہو۔ انتم تم و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون جو پہلے گزر چکے، قدما تم جو تمہارے آباء و اجداد، تھوڑا دیکھیں تو صحیح، توجہ تو کریں، غور و فکر تو کریں کہ کس چیز کی وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ فإنہم بے شک بے شک وہ عدو دشمن ہے لی میرے، یعنی یہ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں نا، یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں، الا مگر رب العالمین تمام جہانوں کا رب، یعنی میرا ایک ہی دوست ہے، میرا ایک ہی ولی ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے معبود یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ میرے دشمن کیسے ہیں کہ میں ان کی عبادت میں مشغول رہوں گا اور کل قیامت کے دن ان کی عبادت کی وجہ سے مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ رب العالمین کا تعارف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال لیول کا کروایا ہے۔ آپ ذرا صفتیں گنتے جائیں، یعنی ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب وہ پتہ کیا کہنے لگے، میرا رب کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ وہ رب العالمین الذی وہ خلقنی اس نے مجھ کو پیدا کیا، فہو پس وہ یہدینی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ نے مجھ کو پیدا بھی کیا اور مجھے ہدایت بھی دی، اور اللہ وہ ہے، والذی اور وہ ذات ہوا وہ ہے، یطعمنی وہ مجھے کھانا فراہم کرتا ہے، ویسقینی اور مجھے پانی پلاتا ہے،
مجھے کھانا بھی اللہ دیتا ہے، مجھے پینا بھی اللہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي، وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ والذی، اب یہاں پہ رک کے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ذہن کو تھوڑا سا اپنی طرف لے کے آتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں یہ والی باتیں ابراہیم علیہ السلام کی کرنا ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے کہ اس دور کے اندر جن بتوں کی عبادت کی جاتی تھی ان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھا جاتا تھا کہ یہ پیدا کرنے والے ہیں، یہ ہدایت دینے والے ہیں، یہ کھانا دینے والے ہیں، یہ پانی دینے والے ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں۔ اللہ کی قسم تھوڑا سا تصور کریں، ہماری اسلامک سوسائٹی کے اندر بھی تقریباً یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے، فلاں جگہ پہ جا کے دھاگا باندھیں تو اولاد ہو جاتی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے دعا مانگیں تو ہدایت مل جاتی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے اگر میں سجدہ کر لیتا ہوں تو میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں جگہ پہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو فلاں دربار پہ جا کے جہاں پہ گندا پانی پڑا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے، گندے پانی پڑے ہوئے ہیں جی، وہ پانی کے اندر جا کے نہا لو تو تمہیں شفا ہو جاتی ہے۔ کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ اور یہ بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بت تھے ان کے بارے میں عقیدہ تھا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا درجہ بدرجہ اقرار کیا کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، تمہارے معبود یہ کام نہیں کرتے۔ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذی، اور اللہ وہ ذات ہے، یمیتنی، وہ مجھ کو مارتا ہے، ثم یحیینی، پھر وہ مجھ کو زندہ کرے گا، مارے گا بھی مجھ کو وہی اور زندہ بھی مجھ کو وہی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذی، اللہ وہ ذات ہے، اطمع، میں توقع رکھتا ہوں یا میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ مجھ کو معاف کر دے گا، خطیئتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، قیامت کے دن۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے وہی مارنے والا ہے، مجھے وہی زندہ کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید کی بہترین قسم کی مثال۔ پھر آگے کہنے لگے ربی حبلی، اللہ سے دعا کی، ربی حبلی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر دے مجھ کو، حکمن، حکمت، یعنی قوت فیصلہ، صحیح چیز کو پرکھنے کا میرے اندر ملکہ پیدا کر دے، برائی سے اجتناب کرنے کا میرے اندر طاقت پیدا کر دے، یعنی قوت فیصلہ مجھے دے دے، حکمن، حکمت عطا فرما، والحقنی، اور شامل کر لے مجھ کو، بالصالحین، نیکوکاروں میں سے، وجعل لی، اور بنا دے، لسانہ، میری زبان کو، صدق، سچی، فی الاخرین، فی الاخرین، دوسروں کے لیے، یعنی میری زبان کو دوسروں کے لیے اور آنے والوں کے لیے بھی سچی بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعاؤں کو قبول کیا۔ آپ دیکھیں، چاہے کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی مشرک تھا، یا دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب تھے، وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو دین حنیف پہ کہتے تھے، وہ سارے کے سارے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا اپنے لیے بطور اعزاز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی دعائیں فرمائی، یا ان کی دعائیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ پھر آگے کہنے لگے وجعلنی، اور بنا دے مجھ کو، من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمتوں والی جنت کے، نعمتوں والی جنت کے جو وارثین ہیں، اللہ مجھے ان میں سے بنا لے، وغفر، اور معاف کر دے، لی ابی، میرے باپ کو، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، من الضالین، گمراہوں میں سے۔ اب یہ باتیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی دعا پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام، اور جیسے سورہ مریم میں ہم پڑھ کے بھی آئے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کہتے ہیں کہ میں تب تک تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روک بھی دیا۔ اور اس طرح سے آگے کہتے ہیں وغفر لی ابی، معاف کر دے میرے باپ کو، انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزینی، اور اے اللہ تو مجھ کو رسوا نہ فرمانا، یوم، اس دن، یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نا قیامت کے دن دیکھیں گے اور اس کا چہرہ بالکل کالا ہوا ہوگا، برا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا یا حقیر نہ کرنا، تو میرے باپ کا یہ حال ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اب اس سے بڑھ کر حقارت اور کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دوران ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے پاؤں کے اندر ایک بڑا گندگی سے بھرا ہوا ایک جانور بیٹھا ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ کے کراہت محسوس کریں گے، جبکہ اپنے باپ کی طرف دیکھیں گے تو ان کا باپ غائب ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو اس کو قبول فرما کے ابراہیم علیہ السلام کو اس رسوائی سے یا اس معاملے سے بھی بچا لے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل ہی تبدیل کر دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یوما، اس دن، لا ینفع۔ اب آپ دیکھیں پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے؟ ابراہیم کی، اور اپنے باپ کے حوالے سے، اور احادیث بھی ہم نے وہ سنی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ اولاد، نہ حسب، نہ نسب، نہ کوئی ایسی چیز، نہ کوئی قرابت داری، نہ کوئی رشتہ داری۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہیں فائدہ دے گا مال، نہ تو مال، ولا بنون، اور نہ ہی اولاد اور بیٹے۔ انسان بیٹوں پہ سب سے زیادہ مان کرتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، کام ایک ہی چیز آئے گی، وہ پتہ کیا فرمایا؟ الا، مگر، من، جس کو ات اللہ، اللہ نے دیا بقلب سلیم، قلب سلیم۔ قلب سلیم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ سلیم جو نکلا ہونا ہے یہ سالم سے نکلا ہوا ہے، اور سالم کا مطلب ہوتا ہے صحت مند، صحیح سالم۔ صحیح سالم اور صحت مند کے مقابلے میں آتا ہے بیمار اور کمزور۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ بندہ قیامت کے دن اس بندے کو فائدہ ہوگا قیامت کے دن جس بندے کا دل ہم نے صحت مند بنایا ہے۔ اور صحت مند دل انسان کا خواہشات کے ساتھ نہیں ہوتا، صحت مند دل انسان کا نیکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا دل جو طاہر و مطہر ہو، ایسا دل جو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، غصے سے، نفرت سے، چغلی سے، غیبت سے، نظر سے، ہر چیز سے صاف ہو۔ میں نے کبھی کبھی گزارش بھی کرتا ہوتا ہوں اپنے بھائیوں سے بھی، مطلب مجلس میں بھی، کہ اتنا سا ہمارا دل ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، اتنے سے دل کے اوپر ہم نے اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، میں کروں کیا، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے سے دل کے اندر ہم نے اتنا کچھ جمع کیا ہے، خواہشات اس کے اندر جمع کی ہیں، حسد اس کے اندر جمع کیا ہے، نفرت اس کے اندر جمع کی ہے، بغض اس کے اندر جمع کیا ہے، ہم نے جناب دشمنی اس کے اندر جمع کی ہے، ہم نے غصہ اس کے اندر جمع کیا ہے۔ کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں جو چھوٹے سے دل کے اندر جمع نہ کی ہو۔ اپنے دل کو دھو دیں، ان چیزوں سے آزاد رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین کریں، رات کو سونے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ، میں نے تیری مخلوق میں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ اٹیچ تھے یا اٹیچ ہیں، کسی نے میری دل آزاری کی ہے، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے اور اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان کا دل، اس پہ ٹائم لگے گا تھوڑا، لیکن آ جائے گا۔ الا من ات اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دھویا ہوا دل، جو دل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر ایک باریک سا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر، فرمایا اگر ایک رتی برابر ٹکڑے کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کی جگہ ہوتی تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتا۔ میرا دل اللہ کی محبت کے اندر لبریز ہے، اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کسی اور کی محبت کی۔ تو جب اللہ کی محبت کا یہ قلب ہو جائے گا نا، تو یہ قلب سلیم ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر باہر سے آنے والا تان و تشنی، غصہ، غضب، کینہ، حسد، بغض، جتنے بھی تیر آئیں گے نا، یہ قلب سلیم اللہ کی محبت سے لبریز ان سارے تیروں کو یہاں پہ مار کے نیچے پھینک دے گا، آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَ، اور قریب کر دیا جائے گا، الجنہ، جنت کو، للمتقین، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ جنت کو متقین کے قریب کر دے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور واضح کر دیا جائے گا جہنم کو، للغاوین، گمراہ لوگوں کے لیے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، اینما، کدھر گئے، کنتم، تم جن کی تھے تم، تعبدون، عبادت کرتے۔ یعنی اینما کا مطلب یہ کدھر گئے، وہ بھائی لاؤ ان کو جن کی تم تعبدون، عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا وہ تمہارے لیے تمہیں بچا سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں بچا سکتے ہیں؟ بلاؤ نہ، کدھر ہیں وہ سارے کے سارے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے؟ اللہ کہتے ہیں فَكُبْكِبُوا، فَكُبْكِبُوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں پھر اوندے منہ کر کے ڈال دیا جائے گا، اوندے منہ کیا جائے گا، فیہا، اس میں، ہم، ان کو، والغاوون، اور ان کو جو گمراہ ہوئے۔ یعنی جن کی تم عبادت کرتے تھے، یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر، یا جو بھی چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے،
اللہ کہتے ہیں ان کو بھی اور گمراہوں کو بھی سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وجنود ابلیس، فرمایا اور ابلیس کا لشکر، اجمعون سارے کا سارا، جتنا بھی ابلیس کا لشکر ہوگا، چاہے وہ انسانوں میں ہے چاہے وہ جنوں میں ہے، سب کے سب کو اٹھا کے اللہ جہنم میں پھینک دیں گے. قالو، اور کہے گا وہم، اور وہ فیہا اس کے اندر یختصمون. قالو، اللہ کہتے ہیں قالو وہ کہیں گے، وہم اور وہ سارے کے سارے ہوں گے، فیہا اس جہنم کے اندر، یختصمون آپس میں جھگڑا کرنے والے، آپس میں جھگڑا کریں گے، تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہوں گے، لڑائیاں کر رہے ہوں گے. پھر کہیں گے، اللہ کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، وہ کہیں گے یہ بات، تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ان کننا تھے ہم، لفی البتہ میں، ضلال مبین واضح گمراہی میں، البتہ ہم واضح گمراہی کے اندر تھے، آپس میں جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ نسویکم، جب تم نے برابر کر دیا، اذ نسوی جب تم برابر ٹھہراتے تھے، برب العالمین رب العالمین کے، یعنی تم اللہ کے، یعنی آپس میں جب یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے نا تو اپنے معبودوں کو یہ بات کہیں گے، اذ نسویکم جب ہم تم کو برابر کرتے تھے، برب العالمین رب العالمین کے، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کرتے تھے. وما اضلنا، اور اس بات کا بھی اقرار کریں گے، وما اور نہیں، اضلنا ہم کو گمراہ کیا، الا المجرمون مگر مجرموں نے، مجرم لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. فما پس نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، من شافعین کوئی سفارش کرنے والا، ولا صدیقن اور نہ ہی کوئی دوست ہے، حمیم، حمیم سے مراد ہوتا ہے غمخوار، نہ تو اب ہمارا کوئی غمخوار ہے، نہ ہمارا کوئی دوست ہے، نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، آگے کہنے لگے فلو پس کاش کے ہمارے لیے، کرتن لوٹنا ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں فلو پس کاش، ان کے لنا ہمارے لیے ہو، کرتن لوٹنا، کاش کہ اگر ہم لوٹ جائیں، فنکونا تو ہم ہو جائیں گے، من المؤمنین ایمان لانے والے، لوٹ کر اگر واپس چلے جائیں دنیا کے اندر تو ایمان لے آئیں گے. اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، آپ یاد رکھیں، دیکھیں قرآن مجید کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ان آیات کے اندر انسانوں کی کیفیت، قیامت کے دن جنتیوں کی یا جہنمیوں کی کیا ہوگی، سپر ایچ ڈی کے اندر بتا دی ہے. آپ پوری منظر کشی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں پھینکا گیا ہو اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں، لڑائیاں کر رہے ہوں اور حسرت کر رہے ہوں، کاش کے واپس بھیج دیے جاتے تو مومن ہو جاتے. تو یہاں پہ آج ہی بندہ مومن کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جا کے حسرت کرنا ضروری ہے؟ لیکن نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے سامنے نشانیاں بیان کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے کون نہیں ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک یہ جو باتیں تم پڑھ رہے ہو ساری کی ساری ان آیات کے اندر نشانیاں موجود ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے. وان ربک، اور بے شک تیرا رب، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کذبت جھٹلایا، قوم نوح، نوح کی قوم نے، المرسلین بھیجے جانے والوں کو، یعنی رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. اذ قال جب کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، نوح علیہ السلام نے، اللہ تتقون کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، تم نیک کیوں نہیں ہو جاتے، اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے. انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول ایسا رسول ہوں، امین جو امانت دار ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعونی اور میری پیروی کرو. وما اسألکم نہیں میں تم سے سوال کر رہا، علیہ اپنی اس تبلیغ پر، من اجرن کسی اجرت کا، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت، الا مگر، علی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعونی اور میری پیروی کرو. یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ کے ہیں، بس اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ بات رکھوں گا. قالو انہوں نے آگے سے کہا، انؤمنو کیا ہم تم پر ایمان لائیں، لاکا تیرے لیے، واتبعک اور تیری پیروی کی ہے، الارذلون حقیر لوگوں نے، یعنی کمزور اور حقیر ایسے لوگ جو فقیر ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، کھانے پینے کا مال ان کے پاس نہیں ہے، پہننے کا شاندار لباس ان کے پاس نہیں ہے، کمزور اور ناتواں لوگ ہیں، حقیر لوگوں نے تیری پیروی کی ہے تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں. یعنی ان کے خیال سے ایمان لانے کے لیے شرط یہ تھی کہ پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے بندے مالدار ہوں،
ٹھیک ہے جی. قالا تو کہا وما علمی، وہ آگے سے کہنے لگے نوح علیہ السلام، قالا انہوں نے کہا وما علمی، مجھے کوئی علم نہیں ہے، بما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یا جو بھی وہ کام کرتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں. ایک نبی کی نظر لوگوں کے مال کے اوپر یا ایسے کنبے کے اوپر نہیں ہوتی کہ جو مالدار اور وہ ایمان لے کے آئے، اس کو اس بات کی کوئی حرص نہیں ہوتی. اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں، باقی وہ کرتے کیا ہیں اپنا معاش کے لیے یا اپنے کام کے لیے یا کاروبار کے لیے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آگے سے کہنے لگے، پھر دوبارہ فرمایا ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا مگر علی ربی، میرے رب کے اوپر، لو تشعرون، اگر تم شعور رکھو، یعنی اگر تمہیں شعور ہو تو ان کا حساب یا معاملہ وہ اللہ کے ذمے ہے، میرے ذمے نہیں ہے. وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد المؤمنین، مومنوں کو دھتکارنے والا، یعنی میں مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر نذیر مبین، واضح طور پہ ڈرانے والا. قالو، تو انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نہ رکا، یا نوح، اے نوح، لَتَكُونَنَّ، تو البتہ ضرور بضرور تو ہو جائے گا، من المرجومین، ان لوگوں میں سے جن کو رجم کر دیا جاتا ہے، یعنی سنگسار ہونے والے، رجم ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا، ہم تجھے رجم کر دیں گے. قال، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم، کذبون، انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے. تو یہ یہاں تک نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا. یہیں اسی واقعے سے آگے بات شروع کریں گے کہ کس طرح سے ان کی قوم پہ تھوڑے سے عذاب کا تذکرہ اللہ نے کیا. یعنی سورہ شعراء کے اندر انبیاء کرام کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے، اور کچھ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ چیزیں نہیں آئیں گی جو ہم انشاءاللہ ان میں دیکھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے رکھا اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.